بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دعوت دینے جا رہا ہوں اس شخصیت کو جو ابتدائے کاروان علم اور اجتماع فریضہ تعلم ہے، جو جنون و تدریس اور سلسلہ تعلم کی جلوانی میں سرہ امتیاز رکھتی ہے، جس کا جاگتی آنکھوں سے دیکھا گیا خواب آج ایک زندہ تعبیر بن کر، حقیقت بن کر آپ کے سامنے ہے۔ میرے گہرے مقصود ہیں، معقول و منقول، بلند کردار، باکمال ذہن کے مالک، القرآن اسلامک سینٹر کے بانی مدیر حافظ ابتسام الہی صاحب، جن سے میں ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب حافظ ابتسام الہی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين۔ ہم نے اس قرآن کو شفا بنایا، مومنین کے لیے رحمت بنایا۔ کون سا قرآن؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایسا قرآن جس میں عیب نہیں، ایسا قرآن جس میں ہدایت کے علاوہ متقین کے لیے بے شمار انعامات ہیں، ہدایت ہے، خدائے بندی کی رضا ہے، آقا علیہ السلام کا پیار ہے۔ قرآن کا موازنہ اگر ہم قابل دوسری کتابوں کے ساتھ کیا جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن میں تھوڑا سا تعارف کرواتا جاؤں اس قرآن کا۔ اس قرآن کو نازل کرنے والا اللہ، اس قرآن کو سمجھانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس قرآن کے پہلے شاگرد صحابہ اکرام، اس قرآن کے دوسرے شاگرد تابعین، اس قرآن کے تیسرے شاگرد تبع تابعین، اس قرآن کے چوتھے شاگرد اب ائمہ اکرام، اور اس قرآن کے اب شاگرد پوری دنیا کے انسان، پورے مسلمان۔ اگر ہم یوں کہیں کہ اس قرآن کے اندر میرے رب العالمین نے جو اس کو نازل کرنے کا مقصد پیدا کیا، جس مقصد کے تحت اس قرآن کو نازل کیا گیا، اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس مقصد کو پرکھنے کی ضرورت ہے، اس مقصد کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے مقصد وہ؟ کہ اس قرآن کو پڑھ کے ہم اپنی آوازوں میں سرور پیدا کریں، یا صرف اس قرآن کو پڑھ کے ہم مال و دولت کو اکٹھا کریں، یا اس قرآن کے ذریعے ہم قسمیں اٹھا کر اپنے خراب مال کو بیچ سکیں، یا اس قرآن کی قسم اٹھا کر ہم اپنی پنچایت کے فیصلوں کو جیت سکیں، یا اس قرآن کو دکھا کر ہم اپنے ایمان کو، اپنے اندر کا بغض کو چھپا کر لوگوں کے ساتھ ہمدردی کو ظاہر کر سکیں۔ یہ قرآن بہت ہی باکمال ہے۔ اس قرآن کا ایک اور اعزاز، یہ قرآن آیا اللہ رب العالمین کی عبادت کا طریقہ دکھانے کے لیے، یہ قرآن آیا انسانوں کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کے لیے۔ میں ان قرآن کے کچھ تقابل پیش کروں گا۔ پہلا تقابل، اس قرآن کا معلم بہت اعلیٰ، اس قرآن کا مصنف بہت اعلیٰ، اس قرآن کے اسٹوڈنٹ بہت اعلیٰ۔ دوسرا تقابل ذہن میں رکھیے گا، اس قرآن کا دوسرا تقابل، دنیا کے اندر بسنے والے مصنفین نے بے شمار کتابیں لکھی، لیکن اگر سیاست کی کتاب کو کھولا جائے تو دیانتداری نظر نہیں آتی، اگر وکالت کی کتاب کو کھولا جائے تو سیاست نظر نہیں آتی، اگر اخلاق کی کتاب کو کھولا جائے تو کردار نظر نہیں آتا، اگر کردار کی کتاب کو کھولا جائے تو اخلاق نظر نہیں آتا۔ اس طرح متضاد چیزوں کو اکٹھا کر کے کتابوں کا نام دے دیا گیا، لیکن یہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس سے سیاست سیکھو، اس سے عدالت سیکھو، اس سے شعور سیکھو، اس سے فیصلے کرنے کی طاقت سیکھو۔ یہ قرآن یہ کیا ہے؟ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس قرآن کی حفاظت کا میرے رب العالمین نے ذمہ لیا ہے۔ اس قرآن کو میرے رب العالمین نے
ذمہ داری حفاظ اکرام کے دلوں میں محفوظ کر کے نبھائی ہے۔ اس قرآن کو میرے رب العالمین نے اس طرح بھی با کمال بنایا ہے کہ اس قرآن کے اندر جتنی زبریں ہیں، اس قرآن کے اندر جتنی زیریں ہیں، اس قرآن کے اندر جتنی پیشے ہیں، اس قرآن کے اندر جتنے جزم ہیں، اس قرآن کے اندر جتنے حروف ہیں، اس قرآن کے اندر جتنے الفاظ ہیں، اس قرآن کے اندر جتنی آیات ہیں، اس قرآن کے اندر جتنے رکوع ہیں، اس قرآن کے اندر جتنی صورتیں ہیں، اس قرآن کے اندر جتنے پارے ہیں، اس قرآن کے اندر جتنی منزلیں ہیں، ان سب کو شمار کر لیا جائے، اس قرآن کی حفاظت کے لیے اس سے زیادہ بہے ہوئے خون ہیں جنہوں نے اس قرآن کے لیے، انبیاء کرام نے اس کے مقصد کے لیے اپنی جانوں کو لٹا دیا، صحابہ کرام نے اس کی مقصد کے لیے اپنے آپ کو خون میں نہلا لیا، ائمہ دین نے جام شہادت کو نوش کر لیا۔ آج بھی قرآن کے متوالے، قرآن کے حروف کے لیے، قرآن کے احکامات کے لیے، قرآن کو قانون بنانے کے لیے، قرآن کو دستور بنانے کے لیے، قرآن کو نظام سیاست بنانے کے لیے، قرآن کو نظام تجارت بنانے کے لیے، قرآن کو ملک کا آئین بنانے کے لیے، قرآن جو اللہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے، قرآن جو مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن جو دلوں کا سکون ہے، قرآن جو آنکھوں کا نور ہے، قرآن جو انسانوں کو صحیح معنوں میں انسان بناتا ہے، اس جد و جہد کے لیے آج بھی میدانوں کے اندر، ملکوں کے اندر، مسلمانوں کے ملکوں کے اندر، کفار کے ملکوں کے اندر اس کی عظمت کے لیے، اس کے کردار کے لیے، اس کے وقار کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو دستور بنانے کے لیے، رب العالمین کا آئین بنانے کے لیے آج بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ قرآن عظمتیں دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جو اس قرآن کو یاد کرتا ہے، اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتا ہے، تو رب العالمین قیامت والے دن اس کو لباس پہنائیں گے، اس کو سونے کا تاج پہنائیں گے، اس کے والدین کے لیے سونے کا تاج ہوگا، وہ اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، وہ امت کی رہنمائی کا بہترین معلم ہوگا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جو اس قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ رب العالمین اسے سنوار دے گا۔ میں صرف حدیثوں کے آپ کو پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں۔ جو اس قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ رب العالمین اس کو سنوار دے گا، عدالت بھی اس کی ہوگی، نظام بھی اس کے پاس ہوگا، حکومت بھی اس کے پاس ہوگی۔ جو قرآن کے دستور پہ چلے گا وہ جیل کے اندر بھی ہوگا، اس کا عزت و وقار بلند ہوگا۔ جو قرآن کے دستور کے مطابق چلے گا وہ مٹی میں گرا بھی ہوگا لیکن رب العالمین کا برگزیدہ بندہ ہوگا۔ جو اس قرآن کے دستور کے مطابق چلے گا، دنیا اس کو جس بھی نظر سے دیکھے، رب العالمین قیامت والے دن اس کو جب جنت کے اندر بلائیں گے، جنت کا پہلا دروازہ کھلے گا، 70,000 فرشتہ آئے گا، وہ کہے گا، اے قرآن کے طالب علم، اے قرآن پہ عمل کرنے والے، اے قرآن کو سیکھنے والے، اے قرآن کو سکھانے والے، تمہیں اللہ رب العالمین کا سلام پیش کرتے ہیں، تمہیں رب العالمین کا 70,000 تحفہ پیش کرتے ہیں۔ دوسرا دروازہ کھلے گا، 1,80,000 فرشتے نکلیں گے، وہ کہیں گے ہم تمہیں رب العالمین کا سلام پیش کرتے ہیں، رب العالمین کے 1,40,000 تحفے پیش کرتے ہیں۔ تیسرا دروازہ کھلے گا، جو 1,40,000 کو ڈبل کر کے 2,80,000 فرشتے نکلیں گے، وہ کہیں گے تیرے رب کا ہمیں سلام پیش کرتے ہیں، 2,80,000 تحفوں کو قبول کیجئے۔ چوتھا دروازہ کھلے گا، 5,60,000 فرشتے نکلیں گے، سلسلہ چلتا جائے گا، 4,99 کروڑ کے قریب فرشتے نکلیں گے اور وہ کہیں گے ہم تمہیں تیرے رب کا سلام پیش کرتے ہیں، ہم تمہیں تیرے رب کی جنت میں خوش آمدید کہتے ہیں، ہم تمہیں تمہارے رب کے دیے ہوئے تحفوں کو قبول کرنے کا حکم دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں۔ کون سا قرآن؟ مٹی میں لپٹا ہوا کاری، پھٹے ہوئے کپڑوں والا کاری، قرآن کو سنانے والا کاری، جس کو ہم بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاک پیغمبر نے سوال کر دیا، صحابہ اکرام جانتے ہو اہل اللہ کیا ہے؟ اللہ کے گھر والے کون ہیں؟ وہ اللہ جو قل هو اللہ احد ہے، وہ اللہ جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کی کوئی بیوی نہیں، جو کسی سے ڈرتا نہیں، جو سب کا حاکم ہے، جس کے عدالتیں چلتی ہیں، جس کا فیصلہ چلتا ہے، جس کا نظام چلتا ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا جانتے ہو اللہ والے کون ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں۔ فرمایا قرآن والے اللہ والے اہل اللہ ہیں، اہل اللہ خاصہ ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، فرمایا صحابہ
اللہ والے جانتے ہو کون ہیں؟ فرمایا قرآن والے اللہ والے ہیں۔ ان قرآن والوں کی عظمت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یوں بھی بیان کی کہ قرآن کا طالب علم جب قرآن پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، قیامت والے دن اپنے رب کے حضور پیش ہوگا۔ رب فرمائیں گے قرآن پڑھتا جا، درجات چڑھتا جا، ساری کی ساری جنت تیری ہے۔ کہ یہ صرف قرآن کے طالب علم کے لیے ہے؟ کیا قرآن کے طالب علم کے والدین کے لیے تاج ہے؟ آپ لوگ جو آج قرآن کی محبت کے ساتھ، قرآن کے لیے جڑنے کے ساتھ، قرآن کی عظمت کو سننے کے لیے بیٹھے ہو، آپ کے لیے کیا انعامات ہیں؟ پاک پیغمبر نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب بہترین امت ہو جو لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، قرآن سیکھتے ہو، لوگوں کو سکھاتے ہو، مجالس کا انعقاد کرتے ہو، پروگرام سنتے ہو، دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہو۔ تم بہترین امت ہو، تم خیر امہ ہو، تم امت وسط ہو، تم امت شاہد ہو، تم لوگوں پر گواہ امت ہو، تم رب العالمین کی پسندیدہ امت ہو۔ اس قرآن کے ساتھ کیسے جڑا جائے گا؟ اس قرآن کی تعلیمات کو اپنے اوپر کیسے نافذ کیا جائے گا؟ اس قرآن کی تعلیم کو کیا اہمیت دی جائے گی؟ ہم تو اس قرآن کو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ میرا کاروبار چل جائے، ہم اس قرآن کو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ میں بہت بڑا قاری لگنا شروع ہو جاؤں، لوگ میرے اشتہارات کے اوپر بڑے بڑے نام لکھیں۔ نہیں، اس طرح کے ولی اللہ بھی ادھر بیٹھے موجود ہیں جن کی ہم بچپن میں نقلیں اتارتے رہے، اپنی تقریریں اپنی کیسٹوں کے اندر قاری صاحب کی آواز کے اندر تلاوت کو بھرتے، ان کی نقل اتارتے، بھائیوں کے اندر مقابلہ ہوتا، ہماری آپس میں لڑائی ہوتی، میری آواز زیادہ اچھی ہے، تیری آواز زیادہ اچھی ہے، میں نے قاری صاحب کی نقل زیادہ اچھی اتاری ہے، تو نے قاری صاحب کی نقل زیادہ اچھی اتاری ہے۔ آج اللہ رب العالمین نے یہ کرم کیا، میرے رب نے یہ احسان کیا، ہم قاری صاحب کی نقلیں اتار کر آج آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے انہی نقل اتارنے والوں سے کام لیا۔ 21 حفاظ کرام نے قرآن مجید کو اپنے سینوں کے اندر پیوست کیا، اور کئی طلباء اپنے قرآن سینوں کے اندر قرآن مجید کو محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ اعزاز اللہ رب العالمین کا کرم ہے، ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہیں، علماء کرام کی خدمت ہے، لیکن ایسے بھی قرآن کرام موجود ہیں جو قرآن مجید کی تعلیمات کو بیان کرتے ہیں، نماز کے ٹائم تقریر کر کے نماز کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میں دعوت دینا چاہتا ہوں قرآن کی تعلیمات کے ساتھ آپ جڑ جائیں، آپ سنور جائیں گے، عالم جڑ جائیں، عالم سنور جائے گا، کوئی بھی جڑ جائے قرآن کی تعلیمات کے ساتھ جڑ کر ہم سب سنور جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سنت کے ساتھ جڑنا نصیب فرمائے۔ میں مختصر سا اپنے ادارے کا تعارف اس انداز میں کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ادارے کا سب سے پہلا تعارف کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ تمام قرآن مجید کے طالب علم 5 ٹائم نماز، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، آداب، والدین کے آداب، ماں باپ کے آداب اور رشتہ داروں کے ساتھ آداب سکھائے جاتے ہیں۔ القرآن اسلامک سینٹر واحد وہ ادارہ ہے جہاں طلباء کے اوپر انفرادی یہ خصوصیت کے ساتھ اساتذہ اکرام ان کو پڑھاتے ہیں کہ ایک ایک بچے کے گھر کے معاملات اور ادارے کے معاملات پر بغور دیکھا جاتا ہے، میٹنگز کی جاتی ہیں، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین ہمیں شاندار نتائج دے رہا ہے۔ القرآن اسلامک سینٹر بچوں کو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی مکمل یاد کروایا جاتا ہے، اور بچوں کو ہر آیت کا پہلا آخری حرف قرآن آیت کو نمبروں کے ساتھ یاد کروایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی صرف 2 سے 3 بچے آپ کے سامنے قرآن مجید کا علمی مظاہرہ پیش کریں گے۔ آپ قرآن مجید کی کسی بھی سورت کو کھول کر کون سے پارے کی آخری پارے کی کوئی بھی سورت کھول کر سورت کا نمبر اور آیت کا نمبر بولیں گے، یہ بچے آپ کو قرآن مجید وہیں سے سنائیں گے، اس کا سورت نمبر کے ساتھ قرآن مجید بتائیں گے۔ یہ تمام بچے قرآن مجید کے پہلے 5 پاروں میں سے آپ کو قرآن مجید کا آیت پڑھ کے سنائیں گے۔ دوسری چیز الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم تمام آنے والے معزز مہمانوں کے شکر گزار ہیں جو اس پروقار تقریب کے اندر جنہوں نے حصہ لیا، قرآن کی سربلندی کے لیے، قرآن کی عزت کے لیے، قرآن کے وقار کے لیے اپنا بڑا قیمتی ٹائم دیا، اور میں بالخصوص ان کا بھی شکر گزار ہوں اور ان کے لیے بھی دعا گو ہوں
جنہوں نے القرآن اسلامک سینٹر کے لیے جگہ دی، میری مراد اقرار بھائی، رانا ظفر حسین جنہوں نے القرآن اسلامک سینٹر کے لیے جگہ دی، اور میں اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا نہیں بھولوں گا۔ جب میں نے مصائب کے حالات میں، مشکل حالات میں اس ادارے کو بند کرنے کا سوچا تو انہوں نے میرے لیے دعائیں کی، میرے ساتھ تعاون کیا، مجھے حوصلہ دیا اور مجھے کہا کہ یہ رب العالمین کا کام ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے کرنا ہے، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ میں بالخصوص اپنے والدین کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے، میرے تمام طلباء کرام کو، میری اولاد کو، میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا نہیں بھولوں گا جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، پورا سال ادارے کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ میری مراد فخر نواز بھائی، راشد بھائی، ان کے رفقا، ڈیفنس سے آنے والے مہمان، اور قاری طیب صاحب جو ہمارے استاد محترم ہیں، جو دن رات کوشش کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ آنے والے ان کے معزز مہمان۔ اللہ رب العالمین ان تمام کی عمر میں، عمل میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں آپ تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو بھائی اس قرآن و سنت کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ القرآن اسلامک سینٹر جس طرح آج اکائیوں سے لے کر دہائیوں میں آیا، یہ دہائیوں سے سینکڑوں میں جائے، سینکڑوں سے لاکھوں میں جائے، ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، یہ ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو تمام بھائی ضرور القرآن اسلامی کے سینٹر کے ساتھ تعاون کریں، اس لحاظ میں کہ القرآن اسلامی کے سینٹر کے ساتھ جڑے، اس القرآن اسلامک سینٹر کی رکنیت لیں، اپنے آپ کو القرآن اسلامک سینٹر کا ممبر بنائیں۔ اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے میں بالخصوص ان بڑے معزز اساتذہ اکرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آج اس پروگرام کا ارینج کیا، بالخصوص ناظم دعوت و تبلیغ عبد المجید بھائی، ناظم تعلقات عامہ قاری عبد المنان صاحب، اور اپنے ادارے کے مدیر التعلیم قاری ذوالقرنین صاحب، جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اس پروگرام کا ارینج کیا، طلباء کو محنت کروائی۔ اور میں آخر میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو بڑا اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ادارے کے اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ اللہ رب العالمین آپ کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ اور میں آخر میں التجا کروں گا، ایک حدیث سنا کر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر تمام کی تمام خزانہ ہے، صحیح حدیث ہے، خیر تمام کی تمام خزانہ ہے، خیر کے خزانوں کی بنیاد بنو، خیر کے خزانے کی بنیاد بنو۔ القرآن اسلامک سینٹر ایک خیر کا ادارہ ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث، خیر کے خزانوں کی بنیاد بنو۔ جو بھائی القرآن اسلامک سینٹر کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، صرف اپنی دل کے لیے، اپنے دوستوں کی دل جوئی کے لیے میں التماس کروں گا کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر ذرا اس بات کا ثبوت دیں، جو القرآن اسلامک سینٹر کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، القرآن اسلامک سینٹر کے سپاہی بننا چاہتے ہیں، القرآن اسلامک سینٹر کو دنیا کے کونے کونے کے اندر اس کی دعوت و تبلیغ کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں ایک آپ کو چھوٹی سی بات سنانا چاہتا ہوں۔ میں ایک دکاندار ہوں، میں اپنی دکان پہ کام کر رہا تھا تو میرے پاس ایک آنٹی آئیں، انہوں نے کہا قاری صاحب میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے ایک کوارٹر بنائے تھے کرائے کے لیے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ادھر سے روشنی نکلی اور پوری علاقے میں پھیل گئی۔ میں گولڑا شریف کے پیر کی مرید ہوں، میرے پیر صاحب نے کہا کہ آپ ادارہ بناؤ۔ مجھے پورے ایریے کے اندر ایسا کوئی شخص نہیں نظر آیا جو قرآن و سنت کا کام کرے۔ میں آپ کے ساتھ مل کر اس قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنا چاہتی ہوں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ان کو بھی ہدایت دی، آج وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کیا، میرے رب العالمین نے مجھ پر کرم کیا، میرے والدین نے میرے لیے دعائیں کی، ان علماء کرام کی دعاؤں کے ساتھ، آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ، اور وہ ننھے ننھے بچے، میرے ادارے کے 7 سال کے بچے
جو راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ کر اس ادارے کے لیے دعائیں کرتے، میرے اساتذہ کرام جو اپنی سرکاری نوکریوں کو چھوڑ کر اس ادارے کے لیے دعائیں کرتے رہے، آج ان کی دعاؤں کا اللہ رب العالمین نے چھوٹا سا صلہ دے دیا ہے۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی طرح وفا کروں گا اگر میرے رب العالمین نے مجھے توفیق دی۔ اور آج اگر آپ بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی بھی لاج رکھوں گا اور اپنے رب سے بھی دعا کروں گا کہ یا اللہ مجھے ان سب کی امیدوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اب آپ بچے آپ کے سامنے ٹیسٹ دیتے ہیں اور ٹیسٹ دلوانے کے لیے قاری ذوالقرنین صاحب تشریف لاتے ہیں۔ وہ مختصر سا ٹیسٹ خود ہی لے کے آپ کو دکھائیں گے، اس کے بعد جو بندے اس ٹیسٹ کو دوبارہ لینا چاہیں وہ ادارہ میں تشریف لا کر بچوں کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔